وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مجھ سے پہلے فاضل جلیل، واعظ بے نظیر، واعظ خوش الحان، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت اقدس حضرت مولانا سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی دامت فیوضہم، اور بہت سارے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ثنا خان مصطفیٰ اور خطباء اکرام، مشائخ اعوان، ہمیں اتنا کچھ سنا کر گئے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کافی. اور اس وقت آپ حضرات کے ساتھ جو گفتگو کرنا ہے یہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، کیونکہ سارا دن ہماری نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی ملیں ہیں، نہ ہمارے کوئی بہت زیادہ ہماری کوئی اراضی ہے. محنت پیشہ لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تازی کماتے ہیں، تازی کھاتے ہیں، تو سارا دن رزق حلال کی کوشش میں محنت کرتے، دھکے کھاتے، بھاگتے بھاگتے شام ہو گئی، تھکن ہو گئی. اشتہارات کے ذریعے پتہ لگا حضرت اقدس مولانا عبدالواسع صاحب دامت وفیوضہم نے اپنے ادارے کا سالانہ اجتماع رکھا، تو ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، ان مشکل راستوں سے یہاں آ کر ظہر کے وقت سے یہ 2 بج رہے ہیں، تاکہ 12 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوئے. وہ اتنا کنجوس نہیں ہے کہ اتنی دیر بٹھائے تب بھی خالی ہاتھ بھیج دے. وہ تو کہتا ہے بس آ مجھے منہ دکھا کے چلا جا، اس پر ہی میں تیری دنیا آخرت کو سوار دوں گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ نے آرام کے لیے رات بنائی، سکون کے لیے. دنیا کی کوئی چیز ہو جس گاڑی میں ہم سوار ہو کے آئے، ڈرائیور 4-5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے انجن گرم ہے، ٹائر گرم ہے، تھوڑی دیر گاڑی روکی، اس کا بونٹ کھولتا ہے، پانی چیک کرتا ہے، ہوا دیتا ہے، اور کہتا ہے گاڑی کو اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے اور اس کی معیار کو آپ نے برقرار رکھنا ہے تو اس کو ترتیب سے چلائیں اور اس کو آرام دیں.
کوئی مشین آپ اپنے گھر کے اندر لائیں، اسے مستقل آپ چلائیں تو اس مشین کو ہاتھ لگائیں تو مشین گرم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ دیر اسے آرام دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا پورا وجود ایک مشینری ہے، جس کے پارٹس، جس کی نٹ بولٹ، جس کے اندر کے پرزے اللہ نے کہاں فٹ کر رکھے ہیں، اور اس کو کب گریس کی، تیل کی ضرورت پڑتی ہے، کب وہ دیتا ہے، کب انہیں آرام دلواتا ہے، کب انہیں حرکت کے اندر لاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک بہترین ورکشاپ دی ہے، بہترین اللہ نے اس زندگی، اس وجود کو سنبھالنے اور یہ وجود اتنا کامیاب بنانے کے لیے، جیسے اس وقت بیٹھا نظر آ رہا ہے، قبر کے اندر بھی ایسا رہے، میدان محشر میں بھی ایسا رہے، اس کے پارٹس، اس کے پرزے بکھرے نہ، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، موت کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو، یا اتنا بری طرح یہ وجود متاثر نہ ہو کہ بکھر جائے، بکھرنے کے بعد ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے اس کو جوڑنا مشکل ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ قرآن ایک ضابطہ دیا ہے، فرمایا اس کے مطابق اس وجود کو سنبھالو، اس کے مطابق اس وجود کو رکھو، جنت تک داخل ہو جاؤ گے، اس وجود کا کوئی پرزہ ڈھیلا نہیں ہوگا۔ اب ہم نے اس کو رکھا قسم کے لیے، چور کو چوری منوانے کے لیے، زانی کو زنا منوانے کے لیے، شرابی کو شراب منوانے، ہم نے اسے پڑھنے کے لیے تو رکھا ہی کوئی نہیں۔ جب ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا اور قسموں پر لے آئے تو اس کی ہمیں مار پڑنا شروع ہو گئی۔ کبھی مہنگائی میں، کبھی حکمران ایسے ملے جنہوں نے جانوروں کو زیادہ سنبھالا اور انسانوں کو کم، جنہوں نے اپنے ڈیرے اور اپنی اوطاق کے کتوں کا خیال کیا، انسانوں کا نہیں کیا۔ جب اسے قسموں پر لے آئے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ڈینگی وائرس، کرونا وائرس، مصیبتیں آنا چاہیے۔ اور تمہارے وجود نے، تمہاری دماغ کی وسعتوں نے، تمہاری سوچوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، امریکہ نے کیا، نہیں نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ اسرائیل نے کیا، نہیں نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ گائے کا پیشاب پینے والے ہندوؤں نے کیا، نہیں نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، یہ مہنگائی نے کیا۔ اب انسان کی سوچ کو کتنا تنگ کر دیا، اس کی سوچ کو تنگ کر دیا۔ کیسے؟ اب یہ بھائی مولی بات ہے، مولی صاحب ہے، نہ ہمارے پاس گاڑی، نہ ہمارے پاس لاری، ہمیں پریشان کر دیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، قرآن پڑھا رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، قرآن سن رہے پیٹرول، بیر والا بیری کی چھاوڑی لگا رہے پیٹرول میں، بھائی تجھے کیا واسطہ، تیرے بیر پیٹرول سے بکتے ہیں۔ جس نے بجلی کا بل دینا ہی نہیں، ہمارے سے پوچھو، ہمارے پنجاب میں ابھی گرمی آئے گی نا، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جو میرے گھر کا بل آتا ہے وہ 85,000، 90,000، 70,000، تو 2 میٹر ہے 1,10,000۔ الحمدللہ۔ کیوں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں؟ یقین جانے، کیونکہ ہماری جوائنٹ، یعنی ہم بھائی سارے اکٹھے ہیں اور بڑا گھر کے اندر اللہ کا نور ہے، ہم اے سی بھی چلاتے ہیں، فریج بھی چلاتے ہیں، مشین بھی چلاتے ہیں، مشینری بھی چلاتے ہیں، ہر چیز ہے جو کرتے ہیں اس کا بل دینا پڑے گا۔ لیکن ہمیں جب اس سے دور ہوئے، اسے اٹھا کے الماری میں رکھا تو کسی نے کہا حکومت کے باپ کا مال ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا پسینہ، ہمارا خون چوستے ہیں۔ اچھا بیر بیچنے والے کا خون کون چوس رہا ہے مجھے بتاؤ؟ جس نے 500 روپے کا بیسن اور میدا گھر میں لا کے پکوڑے بیچنے، اس کا خون کون چوس رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کتنی بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہو؟ ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھی، تیرا نوکری سے واسطہ ہی کوئی نہیں، اتنی فکر ہی کوئی نہیں۔ سونا مہنگا، ڈالر مہنگا، ٹھیک ہے جی ڈالر مہنگا، کبھی دیکھا ہم نے ڈالر؟ ہم نے تو ہاتھ میں خیر کبھی پکڑا ہو؟ تجھے فکر کیا؟ ایسے علاقے میں رہتا ہے جب 500 روپے کا نوٹ سنبھالنا میں ڈالر میں آگے میں پریشان ہو جائے گا۔ تمہاری سوچ کیا تھی؟
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیتوں کا نزول ہوا حضور نے فرمایا اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اب یہ کام صرف میرا کام نہیں رہا، اب یہ کام تمہارا کام بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ اپنا کام لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے وہ اپنا کام سمیٹ کے قبروں کے اندر چلے گئے۔ فرمایا ختم نبوت کے صدقے میں عالمی نبی میری امت بھی عالمی ہے۔ فرمایا خبردار میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے پہ اپنی ذمہ داری ڈال کے چلا جاؤں گا۔ او لوگو خبردار، تم دکاندار بعد میں، تم فیکٹری والے بعد میں، تم ملازمت والے بعد میں، تم ذمہ دار بعد میں، او لوگو تم ملوں والے بعد میں، تم موٹر کار گاڑی والے دکانوں مکانوں والے بعد میں، پہلے میرے کام والے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ہے کہ اس میں ہے؟ اتنی تو اللہ کا شکر سمجھ جائے۔ معراج النبی کا مہینہ، مجھے ولادت کے بارے میں بھی حکم ہوا، اور جو قرآن پاک کی میں نے آیتیں پڑھی وہ اس کے زمرے میں بھی کچھ عرض کر کے جاؤں گا۔ معراج النبی کا مہینہ، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے، اللہ میرے سامنے، پروردگار عالم میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے محبوب میرا آج کچھ جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین کیا؟ کہ میں نے تجھے نبی بنایا، آج میں نے تجھے مہمان بلایا اور عرش عظیم پہ بٹھایا، میرے محبوبہ آج چاہتا ہے میں تجھے دینا نبی نہ بناؤں بلکہ ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج سجا دوں۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا، اعزاز ملا، رینک بڑا، عہدہ بڑا۔ میں نے کہا الہی مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا محبوبہ پھر آج جانے سے پہلے پروردگار عالم تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہے۔ میں نے مسکرا کے دکھایا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوب میرا کچھ اور بھی جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین وہ کیا؟ فرمایا اگر تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، میرا جی چاہتا ہے جو تیرا کلمہ پڑھے گا اسے آخری امت کا تاج نہ پہنا دو۔ میں نے کہا الہی پہنا دے۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا تجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے آخری نبی بنا دیا اور تیری امت کو آخری امت بنا دیا۔ حضور فرمانے لگے جب میں وہاں سے چلنے لگا تو پروردگار عالم نے بلا کے فرمایا او میرا محبوبہ دنیا میں جو تیری ختم نبوت کا اقرار کرے گا میں اللہ کا اسے سلام کہہ دینا۔ الہ العالمین مجھے تو مکے والے، مجھے تو میرے اپنے میرے تائے چاچے، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتے، مجھے خاتم النبیین کون مانگے نہ مانے گا۔ فرمایا محبوبہ زمین پہ اترنے کی دیر ہے، سب سے پہلے ٹاکرا، سب سے پہلے آپ کا سامنا سانوں والے صدیق اکبر سے ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو جا کے کہہ دینا آج میرا چہرہ نہ دیکھ، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق حیران ہو کے دیکھے گا کملی والے یہ تاج کس نے پہنایا تو عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دنیا سے آسمانوں پر خدا کا پیغمبر بن کے گیا اور جب آسمانوں پہ زمین پہ آیا تو خدا کا آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا۔ فرمایا او لوگو اس عقیدے کو قبر کے اندر لے جانا، اس عقیدے کے لیے جان مال قربان کر دینا۔ او لوگو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی سے کمپرومائز نہ کرنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ او لوگو کوئی بہکاوے میں نہ آ جانا، تمہارا تمہارے نبی کے ساتھ رشتہ تب مضبوط ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ ماں باپ سے اولاد
سے، خاندان سے، کنبے برادری سے، سارے برادری سے، رشتہ داروں سے، جب تک تم میرے نبی سے زیادہ محبت نہیں کرو گے میں عرش والا آسمانوں سے تمہیں مسلمان کہنے کو تیار نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا ساتھ لے کے جانا۔ آپ 2 بجے سے یہاں بیٹھے ہو، رات کے 2 بج گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، آپ نے کتنی نیکیاں کی، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کا، کتنی مرتبہ اللہ کا نام بلند کیا، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ نعرہ تکبیر کا، کتنی مرتبہ نعرہ رسالت کا، کتنی مرتبہ آپ نے اسلام کے مجاہدوں کا نام لیا۔ اور میرے عزیزوں یہ آپ نے نیکی کی، خدا کے واسطے آج میرے عزیزوں اس بستی کے اندر مولانا عبدالواسع صاحب کی دعوت پر آنے والوں، یہ نیکی صرف یہاں چھوڑ کے نہیں جانی، یہ نیکی کو ساتھ لے کے چلے جانا۔ نیکی ساتھ کیسے جائے گی میرے عزیزوں؟ یہاں سے نکلے، دعائیں کر کر کے نکلے، داڑھی کا ارادہ کر کے نکلے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا ارادہ کر کے نکلے میرے عزیزوں، یہاں سے نکلے اس ارادے کے ساتھ 2 گھنٹے فجر کی نماز میں رہ گئے، چل جتنی دیر میں گھر پہنچیں گے فجر کی نماز اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ کے سوئیں، یہ نیکی تمہارے ساتھ چلی۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے نیکی ساتھ تھی، سائیکل پر بیٹھے نیکی ساتھ تھی، یہاں سے اس بستی سے باہر نکلے نیکی ساتھ تھی، کچے روڈ پر تم چلے نیکی ساتھ تھی، پکے روڈ پہ چلے نیکی ساتھ تھی، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے والے سے پیچھے والے نے کہہ دیا یار ذرا روکنا، مجھے تقاضا ہے، مجھے پیشاب لگا ہے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، وہیں بیٹھ کے ناڑا زار بند کھول دیا، دھوتی اٹھا دی اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کیا۔ رب کعبہ کی قسم بغیر استنجے کے کھڑا ہو گیا، خود تو آگے چلا گیا، اپنی نیکی کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بات میرے عزیزوں میں نے اس لیے آپ سے کہی، اکثر جلسوں میں مغرب کی نماز کے وقت دعا ہوتی ہے، اکثر جلسوں میں رات 2-2:30 بجے دعا ہوتی ہے، اکثر روڈوں پہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے جانا ہوتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو اپنے کپڑے نہیں بچا سکا وہ ختم نبوت کے تاج کو کیسے بچائے گا؟ جو اپنے وجود کو پاک نہ کر سکا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ 12 گھنٹے آپ بیٹھ کے چلے گئے، آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے استنجا نہ کیا۔ میرے عزیزوں اگلی روڈ پر، اگلی منزل پر خدا نہ کرے تم صحیح سلامت اپنے بچوں میں جاؤ، اپنے بہن بھائیوں میں جاؤ، اپنے ماں باپ میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ، اپنی قوم قبیلے خاندان میں جاؤ، اگر اسی حالت کے اندر چلتے گئے راستے کے اندر اسرائیل نے ہاتھ ملا لیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کلمے پہ موت آئے گی یا بے ایمانی کی حالت میں موت آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر انسان کا وجود نہ پاک ہو ملک الموت اللہ کا حکم لے تو آتا ہے پر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔